دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو تھمبنیل دیکھ کر پتہ چل رہا ہوگا کہ میری بات عبدالاحد قاسمی سے ہوئی ہے۔ ان کے اندر کتنا بغض بھرا ہوا ہے اولیاء اللہ کا اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کا، کہ ان کا جب کفر چھپتا نہیں ہے تو یہ الٹا الزام لگا کر چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ المحند وغیرہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہی گنگوہی کا فتویٰ بنایا تھا اور اس کی جھوٹی مہر بنا لی تھی۔ آگے کی ریکارڈنگ میں آپ سنیں۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ۔ السلام علیکم۔ ہاں جی حضرت خیریت سے ہیں؟ ہاں خیریت سے ہیں۔ جی حضرت ایک سوال پوچھنا تھا۔ کون بولا؟ آپ نے تعارف کروانا چاہیے پہلے، ڈائریکٹ سوال۔ جی بڑی معذرت چاہتے ہیں۔ جی میں غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پورا تعارف کروائیے۔ جی غلام مصطفیٰ بات کر رہے ہیں، کانپور شجاعت گنج سے۔ اچھا، آپ عالم ہیں یا غیر عالم ہیں؟ جی غیر عالم۔ بریلوی ہیں کیا ہیں وہ بتائیے؟ جی اہل سنت و جماعت۔ دیوبندی ہیں بریلوی ہیں؟ جی الحمدللہ اہل سنت سنی ہیں۔ جی ارے میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے۔ سارے بریلوی اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں۔ جی ہم نے اہل سنت سنی بولا، جو حقیقی ہیں وہ آپ بریلوی ہی دیوبندی ہیں۔ نہیں ہیں کیا؟ ہاں دیوبندی نہیں ہیں۔ بریلوی ہے نا؟ جی الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ جی تو ہم یہ پوچھا تھا حضرت، وقوع قسم میں اور خلاف خلف وعید میں کیا فرق ہے؟ آپ عالم ہیں؟ جی نہیں۔ عالم نہیں ہیں؟ جی نہیں۔ وقوع اور امکان میں فرق معلوم ہے آپ کو؟ جی تو بس وہی فرق ہے۔ آپ فرما دیجیے ایک بار۔ وقوع اور امکان، ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کا ہو جانا ٹھیک کہ یہ چیز ہو گئی ہے، اسے کہتے ہیں وقوع، ٹھیک۔ اور ایک ہے کہ ہوئی نہیں ہے لیکن ممکن ہے، اچھا اسے کہتے ہیں امکان۔ بس جی ٹھیک ہے۔ تو رشید احمد گنگوہی صاحب کے اوپر سنیے، تو بات ایسے نہیں کاٹا کریے، بات سن لیجیے پوری۔ ہم کریں رشید احمد گنگوہی صاحب کے اوپر آپ لوگوں کے مطابق اعلیٰ حضرت نے الزام لگایا ہے، وہ وقوع قسم کا لگایا ہے۔ ہلو؟ تو بالکل جھوٹا الزام لگایا، خود فتویٰ بنایا ہے، اچھا اچھا خود فتویٰ بنا کے مولانا گنگوہی کی طرف منسوب کیا ہے۔ اچھا اس ٹھیک ہے فتوے کی بنیاد پہ جو بھی حکم لگے گا وہ مولوی احمد رضا خان پہ لگے گا، جی ایسا تو گنگوہی پہ نہیں لگے گا۔ نہ انہوں نے وہ فتویٰ لکھا، جی نہ اس کی حضرت دلیل کہ انہوں نے نہیں لکھا، اس کی وہ دلیل ہے؟ دلیل وہ دے گا جو دعویٰ کر رہا ہے، یا وہ دلیل دے گا جو انکار کر رہا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ دعویٰ تو ہم بھائی اچھا ٹھیک ہے حضرت، کسی کا دعویٰ بھی کس نے کیا ہے؟ دعویٰ کس نے کیا ہے کہ جی یہ ہم نے فتویٰ مولانا کیا ہے گنگوہی؟ بالکل۔ جی سن لیجیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں فتویٰ تو ہم دکھاتے ہیں نا۔ پہلے آپ یہ بتائیے نا، آپ نے یہ دلیل کیوں مانگی؟ جی اسی لیے جی ہم وہی پوچھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہم یہ چیز کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فتویٰ میرے پاس ہے۔ آپ کے پاس فتویٰ ہے؟ جی بالکل ہے۔ اچھا، تو اس بات کا ثبوت بھی ہے شرعی طور پہ کہ وہ مولانا گنگوہی کا ہے؟ جی ان کی دستخطی مہر ہے۔ مہر ہونے سے یہ ہو جائے، مہر تو مولوی احمد رضا خان صاحب کی کتاب میں لکھا والد ہوا ہے۔ ہاں والد کے ان کے نقی علی خان صاحب کے جی یہ تعلق سے جو ہے جی فتویٰ بنا بالکل، کے منسوب کر یہ دیا ہے۔ جہالت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ساجد نقل بندی جیسے لوگ، ارے لیکن نقل مدعی بندی نہیں، مولوی احمد رضا خان کی کتاب جی دیکھیں، احکام بالکل صحیح شریعت، بات اس کے ہے اندر بالکل۔ تعزیت کے حضرت مسئلے میں لکھا ہے۔ ملفوظات کا حوالہ دیا انہوں نے، تو یا تو وہ غلط میری بول بات رہے سنیے، شرعی اعتبار سے کسی کی طرف کوئی چیز منسوب ہو، اس کا کیا طریقہ ہوتا جی ہے؟ بالکل۔ اب سن لیجیے، کیا طریقہ؟ میں جی جو پوچھ رہا اسی کو بتا رہا ہوں، سن لیجیے۔ آپ کے نقل بندی ارے صاحب میں نے جو جو پوچھ رہا حوالہ ہوں وہ دیا، ارے بتائیے سن نا، تو لیجیے ثابت حضرت، آپ ثابت کرنے کی بات کریں نا، ہم کسی ثابت کریں، چیز سن کی لیجیے۔ طرف کوئی چیز منسوب ہو، اس کے نسبت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے اگر اس سے مصنف پہلے انکار کر دے، جی مصنف اگر انکار، مصنف ٹھیک انکار کر دے بس کہ یہ ختم ہو گیا، کتاب میری ٹھیک نہیں ہے، بالکل یا ختم اس کے شاگرد بھی انکار کر آپ نے دیں سارا کہ مسئلہ حل کر دیا، آپ نے ہمارے سارا مسئلہ حل استاد کر کی دیا نہیں ہے، حضرت، تو آپ نے مسئلہ سارا حل ہے۔ مسئلہ جی آپ نے سارا حضرت مسئلہ حل کر دیا۔ آپ نے اب کہا میری کہ سن رشید لیجیے، احمد گنگوہی صاحب نے آپ سے منع بحث کیا۔ نہیں کرنا چاہ رہا، میں مختصر جواب دے رہا ہوں، بات جی سن لیجیے میری۔ اگر آپ بات سنتے ہو تو بات کیجیے، بات نہیں سنتے تو بات کاٹ دیجیے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے 1323 کے اندر، جس سال آپ کا انتقال ہوا، آخری سال تھا، مولانا مرتضی حسن چاندپوری نے خط لکھ کے پوچھا کہ کیا حضرت یہ فتویٰ آپ کا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ مجھے اس فتوے کی کوئی خبر نہیں ہے، اور یہ خط چھپا ہوا ہے مولانا مرتضی حسن کی 2 کتابوں کے اندر، الصحاب المدرار اور تزکیۃ الخواطر کے اندر۔
مولانا رشید احمد گنگوہی کے تمام شاگرد اس کا انکار کر رہے ہیں، تمام خلفاء اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کا اقرار صرف اور صرف بدعتیوں کو ہے۔ جی بس اب آپ نے جو اس یہ لیے چیز مولانا سن لیجیے، گنگوہی کا خط نہیں ہے، یہ فتویٰ مولوی احمد رضا خان نے خود بنایا ہے۔ اچھا اور ٹھیک ہے، آج 1300 آپ سن لیجیے۔ سنیے 1327 اور 28 کے اندر جب المحنت چھپی، اس وقت سے جب علماء حرمین نے سوال کیا تھا کہ مولوی احمد رضا کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پاس ایک فتویٰ ہے جو ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، مہر بھی ہے، تو اس وقت یعنی آج سے 100 سال سے 125 سال پہلے ہی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری المحنت میں یہ جواب دے چکے ہیں کہ یہ فتویٰ حضرت گنگوہی کا نہیں ہے، مولوی احمد رضا خان صاحب نے خود بنایا، خود ہی مہر بنائی، خود ہی دستخط بنائے۔ چلیے تو اس ٹھیک ہے، لیے جو بھی حکم لگے گا بہت ان کے اچھا، اوپر لگائیے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب آگے جی بہت بالکل شکریہ۔ شکریہ، نہیں بات کاٹیے نہیں، سن لیجیے اب۔ تو یہاں پر انہوں نے کال کٹ کر دی اور الزام یہ لگایا کہ ہمارے المحنت میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ان کا جو خود کا یہی ماننا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے وہ فتویٰ خود گڑا تھا، اور خود گڑنے کے بعد الزام رشید احمد گنگوہی صاحب کے اوپر لگا دیا تھا۔ یہ ان کی اتنی بڑی جہالت اور بغض ہے، جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا مانتے ہیں وہ کسی ایک ولی کو جھوٹا کیوں نہ مانے۔ اپنے کافر اکابروں کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک مسلمان پر الزام لگا دیا جھوٹے ہونے کا، جبکہ یہ کوئی بات تعجب کی نہیں ہے۔ اچھا، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ المحنت ان کے مطابق جب بھی لکھی گئی ہو، پر اس سے پہلے لکھی گئی ہے حسام الحرمین، اور اس سے پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے نذیر حسین رامپوری صاحب کی، جس کا نام ہے السیف المسلول، پیج نمبر 14 پر یہ فتویٰ موجود ہے، اور یہ کتاب لکھی گئی ہے حسام الحرمین کے 15 سال پہلے۔ کتنے؟ 15 سال پہلے۔ یہ کتاب 15 سال پہلے سے لکھی جا چکی تھی، جب اعلیٰ حضرت کی کتاب ابھی منظر عام پر آئی، چھوڑیے لکھی نہیں گئی تھی، تو انہوں نے کیسے گڑھ لیا جبکہ یہ 15 سال پہلے کتاب آ چکی تھی رشید احمد گنگوہی کے رد پر۔ اور حضرت نے نذیر حسین رامپوری صاحب نے ایک کتاب نہیں لکھی، 3 کتاب لکھی، اور دوسری کتاب کا جو نام ہے وہ ہے انتار الحق، اس کا بھی یہ پیج نمبر 30 اور 31 پہ یہ پورا معاملہ مل جاتا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ عبدالاحد قاسمی مردود جھوٹا ہوا کہ نہیں؟ اور ان کو جھوٹا ہونا تو بڑا ماشاءاللہ اچھا لگے گا، کیونکہ یہ شان ہوگی ان کے نزدیک، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ان کے وہاں جھوٹ بول سکتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول چکا، تو یہ تو جھوٹ بول کے اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں ان کے مطابق۔ اب ان سے کیا ہی امید رکھی جائے؟ تو یہ 2 کتابوں کا حوالہ جو اعلیٰ حضرت سے پہلے ہی رد ہو چکا تھا، اور اعلیٰ حضرت سے پہلے ہی علماء اس کتاب کا اور اس فتوے کا، کتاب کا نہیں فتوے کا رد کر چکے تھے، اور یہ ایسے ہی بھاگتے ہیں، اپنی بات کہہ کے بھاگ گئے، اور اسی طرح سے یہ بھاگتے رہیں گے کیونکہ ان کی قسمت میں یہی ہے۔ السلام علیکم۔